رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اعطنا نورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا 20واں رکوع ہے الحمدللہ، اور ہم نے سورہ بقرہ تقریباً ہاف پڑھ لی ہے اللہ کے حکم سے الحمدللہ۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا الہ کے متعلق اور اللہ کے شاعر کے متعلق، اور یہ کہ توبہ اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جو لوگ کچھ سوچتے سمجھتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کے پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے سمندر میں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں جس سے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور ہر طرح کے جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، نیز ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان تابع ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ یہاں پر توحید کے متعلق ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، الہ کے متعلق کہ جو تمہارا الہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو یہاں پر توحید کے متعلق 8 دلائل دی گئی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے 8 ایسے کاموں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کی واضح دلیل ہیں۔ مثلاً کہ اتنے عظیم الشان آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کرنا، یعنی کہ اور اس زمین کو اس طرح بنانا کہ اس کے بسنے والی تمام مخلوق کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے، اور دن کا آنا جانا، دن کا رات کو میں بدلنا، رات کا دن میں بدلنا، اور ان کے جو وقت کا کم ہونا بڑھنا، جہازوں کا بڑے بڑے اس میں چینج ہونا، سمندروں میں آنا جانا، کشتیوں کا آنا، آسمان سے بارش برسنا، اس سب کا اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائیں۔ اس میں 8 اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے، کس لیے کہ ایسے کام ہیں جو اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی سر انجام نہیں دے سکتی۔ پھر ان کون سے کام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو دوسری دیویوں کی، دیوتاؤں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ یعنی کہ یہ بھی بتا دیا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کائنات میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم فرض کریں اس میں سے کچھ چیزوں میں غور کرتے ہیں، جیسے آسمان اور زمین کی پیدائش میں، آسمان اور زمین میں سیارے بھی آ جاتے ہیں، سورج چاند ستارے بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم لوگ سائنس کہتی ہے کہ اگر سورج 1 انچ بھی پیچھے ہوتا تو زمین پہ زندگی ناممکن تھی، اور سائنس یہ بھی کہتے ہے کہ اگر سورج 1 انچ بھی آگے ہوتا تو زمین پہ زندگی اتنی گرمی ہونی تھی کہ زندگی ناممکن تھی۔ تو غور کریں، کیا سورج اپنی مرضی سے اپنی جگہ پہ ہے؟ کہ ہم لوگ ایک روایت کے مطابق واقعہ ہے کہ نا ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے دوسرے دوست سے ملنے جانا ہوتا ہے، اور جا کے کہتا ہے کہ نا میں نے آنا تھا، خود ہی لکڑیاں نیچے درخت سے لکڑیاں کٹیں، خود ہی میرے لیے کشتی بن گئی، خود ہی اس نے مجھے بتا دیا کہاں لے کے جانا ہے، خود ہی کشتی مجھے میری منزل تک پہنچا گئی۔ دوسرے دوست نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے کہ سب کچھ خود ہی ہو جائے؟ تو ہمارے عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آسمان اپنی جگہ سے ہلے بھی نہ، زمین ہلے نہ، دن رات خود ہی بدلتے جائیں، سورج چاند ستارے خود ہی نکلتے جائیں، خود ہی اپنے اپنے وقت میں نکلتے جائیں، کشتیاں سمندر ہیں خود ہی بہتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلائل دیے ہیں کہ توحید ہے، اللہ ہے۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، ان نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک بناتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر لوگوں کے شرک کی شدید مذمت کی گئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخصوص صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتائی اور بہت سی ہیں، اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریکوں کو، معبودوں کو، بتوں کو مقابل ٹھہرانا، اور خالق مالک رازق ہونے کی حیثیت سے اللہ کے جو بندوں پر حقوق عائد ہونے چاہیے ان میں بھی دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ یعنی کہ
آگے سچ یہاں میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ شریکوں کو یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے، صرف اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے بلکہ اس کی محبت میں بھی اتنے ہی شدت دکھاتے ہیں جبکہ اللہ کے ساتھ محبت میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شریک ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ اپنے بتوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق تھا، جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حکم تھا۔ اپنی محبت، اپنی محبتیں، اپنی خواہشیں سب اپنے شریکوں کے نام۔ ہم لوگوں کے لیے یہاں پر کیا ہے؟ پہلے تو توحید کے اللہ تعالیٰ نے اگر ہم غور کریں اس میں نشانے نظر آ جائیں، یہ شریک ٹھہرانے کا ہمارے لیے کیا عملی نکتہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو وہ لوگ تو تھے بظاہر واقعی بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، شریک تو اللہ شعور میں ہم بھی ٹھہراتے ہیں۔ اذان کی آواز ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوا، ہم نے نماز سے زیادہ موبائل کو فوکس کیا، یعنی کہ ہم نے موبائل کو نماز کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ ہمارے لیے موبائل کی اہمیت زیادہ ہو گئی، ہمارے لیے موبائل کی محبت زیادہ ہو گئی۔ وہ ان شریکوں کو یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے، ہم موبائل کو یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے۔ اللہ کے حکم میں ہم لوگ لبیک کہتے نہیں، میسیج کی نوٹیفیکیشن آتی ہے، موبائل میں ذرا سی کوئی نوٹیفیکیشن آ جائے، ہمیں کوئی بھی ٹون سن لیں تو ہم فوراً سے موبائل پکڑتے ہیں۔ ہم نے موبائلوں کو ویسے محبوب کیا ہوا ہے جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے۔ ہم نے اپنے خواہشات کو، اللہ کا حکم آ گیا اور ایک ہماری خواہشات ہے، ہم لوگ اپنی خواہشات مانتے ہیں اور اللہ کے حکم کو فراموش کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کو حکم محبت رکھنی چاہیے تھے۔ ہم اپنی خواہشوں کو یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے، ہم اپنی محبتوں کو زندگی کی یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنے چاہیے۔ میرے ذہن میں تو نہیں وہ لمحہ کہیں پر ثبت، تیری محبت بھری لوح محفوظ میں جو ہے مکتوب ازل سے جا بجا۔ ہمارے حواس پر ایک دنیا ہے جو ہم پر قائم رہتی ہے، ہماری روح پر رواج و رسموں کی دنیا ہے۔ ہمارا دل بولتا ہے تو ہماری خواہشوں کو سنتا ہے، ہماری آنکھیں ہنستی ہیں تو صرف دنیا کے لیے ہنستی ہیں۔ ہم لوگوں نے اللہ کے لیے جینا سیکھا ہی کب ہے؟ ہم لوگوں نے اللہ کے لیے اپنی محبتیں قربان کی ہی کب ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھنا چاہیے، جبکہ ہم لوگ اپنی خواہشات نفس، اپنے محبوب رشتہ دار، اپنے محبت کرنے والے، اپنی دنیا کی دولت، اپنی دنیا کی عزتیں، اپنی دنیا کی رونقیں محبوب رکھی ہوئی ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کو محبوب رکھنا چاہیے، جبکہ ہمیں اللہ رب العزت کو محبوب رکھنا چاہیے۔ محبت کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ قلبی اعمال سے ہے، اور یہی بات تمام فعل و اعمال کا سرچشمہ ہے، اور اس میں بھی وہ لوگ خود ساختہ معبودوں کو فوقیت دیتے ہیں، اور یہاں پر ہم بھی دوسروں کے اپنے اللہ کے علاوہ دوسروں کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایماندار تو وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی محبت ہوتی ہے نا وہ مستقل ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے۔ ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ ہمیں کرنا چاہیے، اس پہ اعتماد رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے نا، ہر محبت دھوکہ دے جاتی ہے، لیکن اللہ کی محبت کبھی زائل نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبت ہمیشہ ساتھ دیتی ہے، اللہ کی محبت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سراپائے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سراپائے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سراپائے محبت ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سراپائے محبت ہیں، اللہ تعالیٰ خود صرف اور صرف محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ ہم سے محبت کتنی کمپلیں پھوٹتی ہیں اگر ہم لوگ غور و فکر کریں۔ یقین رکھیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ کی محبت اگر ہم لوگ پا لیں گے تو ہم لوگوں کی طلب پیاس کبھی نہیں سراب ہو سکتی، یعنی کہ سراب نہیں کہا میں نے، سراب کہا، یعنی کہ وہ صحرا میں کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ ہم لوگ تو اپنے نفس میں مغلوب ہو کر اپنے ظلم کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ جب ہم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے شدید محبت رکھیں گے تو ہم لوگ توڑ دیے جائیں گے، ہم لوگ چھوڑ دیے جائیں گے، ہم لوگ مروڑ دیے جائیں گے۔ ہمیں ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ وہ ہے نا علامہ اقبال کا ایک شعر کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا،
تیرا دل تو ہے سنماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی کہ ہمارے دلوں میں ہم بظاہر تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ہمارے بتوں کی خواہشات کے بت کی، ہمارے لوگوں کی محبتوں کی بت ہیں. تو ہمیں کیا ملے گا نماز میں جب ہمارے دل کے اندر عمل ہی محبت والا نہیں ہے، اللہ کی محبت والا. ہم لوگ سارے ہی محبت کی توقع رکھتے ہیں، لیکن جب انسان پورے نہیں اترتے ہیں تو ہمیں اپنی محبت کو اللہ کی طرف لے جانا چاہیے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ لگن اور شوق نہیں ٹھکاتا، لیکن محبت جب ہم لوگ کر لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، تو ہمیں محبت بھی چن لیتی ہے. ہمیں پھر محبت اذیت بھی نہیں رکھتی، محبت ہمارے لیے راہیں آسان کر دیتی ہے. اور جب محبت کا جو قطرہ ہوتا ہے نا، وہ جب ہمارے اندر جذب ہونے لگتا ہے نا، تو ہمارے اندر خود ہی سمندر بننے لگتا ہے. اللہ کے کام بڑے نرالے ہوتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ محبت کے ذریعے ہی ہمیں محبت سے آزماتے ہیں. تو اپنی محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع کر دیں. اور اللہ کی محبت کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم نبی پاک کی پیروی کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہمیں نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں نبی پاک کی حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں نبی پاک کے کہے ہوئے فرمانوں کو پورا کرنا چاہیے. کیونکہ ہم اللہ کی محبت، نبی پاک کی محبت، ان کی سنتوں پر عمل کر کے ہی پا سکیں گے. جب ہم عمل کرنے لگیں گے تو ہمیں محبتیں ملتی جائیں گی. پھر ہم لوگ اس کور پہ پورا اترنے کے اہل تو نہ صحیح، مگر کوشش کرنے والے ضرور ہو جائیں گے کہ ایماندار اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کاش ان ظالموں کو آج یہ بات سوجھ جائے جو انہیں عذاب دے کر سوجے گی، تو قوت تمام تر اللہ کے لیے ہی ہے، نیز یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اگر اللہ محبت شدت سے کرتے ہیں نا تو انکار کرنے والوں کو سزا بھی سخت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاگنے سے میرے قیامت آنے سے پہلے ہی لوگ جان جائیں، ان کو یہ بات سمجھ آ جائے، ورنہ اگر لوگ عذاب دے کر دیکھیں گے نا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. اسی لیے ہمیں مرنے سے پہلے ہی زندہ ہو جانا ہے. وہ ایک قول ہے نا کہ اللہ کو پیارے ہونے سے پہلے اللہ کا پیارا ہو جائیں، یعنی کہ اس سے پہلے کہ ہم اللہ کو پیارے ہوں، ہمارے لیے انا للہ کہا جائے، ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائیں، اس سے پہلے ہی ہم لوگ زندگی میں اللہ سے توبہ کی دعائیں کر لیں تاکہ اس کی پکڑ سے بچ جائیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، استبر الذین نتبعوا من الذین اتبعوا، جب پیشوا قسم کے لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو جائیں گے. اور جو لوگ پیروی کرتے رہے مرید، وہ بول اٹھیں گے، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر موقع ملے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ لوگ ہم سے آج بیزار ہو گئے ہیں. یہاں پر ذکر ہے ان لوگوں کا جو لوگ دنیا میں غلط لوگوں کے پیچھے چلتے تھے. ان آیات میں نا میدان حشر کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ مشرکوں کو ان کے معبودوں یعنی مرشد اور پیروکاروں کے درمیان مکالمہ بیان کیا گیا ہے. کوئی یا دنیا میں تو اپنے مریدوں کو کہتے تھے کہ یہ شفاعت کر دیں گے، ہمیں بچا لیں گے، ہمارے یہ کر دیں گے، لیکن قیامت کے دن تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ جواب دہی کریں گے. اللہ تعالیٰ کی دہشت و خوف کا اس قدر زیادہ ہوا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی. تو وہ جو ان کے اس وقت مرشد ہوں گے وہ بھی ان کا کچھ نہیں کر پائیں گے. تو اس وقت ان کے مرید یہ کہیں گے، کاش ہم دنیا میں واپس چلے جائیں اور ہم لوگ ان سے بھی بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں، تو اور ہم لوگ اچھے عمل کریں، نیک عمل کریں، تاکہ ہم لوگ بہترین عمل کر کے اللہ کے پیارے بن جائیں اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری زندگی اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دیا. تو آگے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال اس طرح دکھائے گا کہ ان پر حسرتوں کا مرقع بن جائیں گے اور وہ لوگ دوزخ سے نکل نہ سکیں گے. یہاں پر یہ مشرکوں کے اعمال حسرت کا سبب کیوں ہے؟ ایک حسرت تو یہ ہوگی کہ مرشدوں نے اپنے وعدوں کے خلاف بیزاری کا اظہار کر دیا، اور دوسری حسرت یہ کہ جو اچھے اعمال مثلا صدقہ، خیرات اور نذر و نیاز وغیرہ کرتے رہے تو وہ ان کے شرک کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے اور برے اعمال برقرار رہیں گے.
اور اس طرح وہ کئی قسم کی حسرتوں کا رکا بن جائیں گے، ان کے مرشد بھی باعث حسرت ہوں گے، ان کی حسرتوں کا کچھ بھی نتیجہ نہ نکلے گا اور نہ ہی نجات کی کوئی صورت ہوگی۔ تو یہاں پر یہی چیز ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی نجات کا سبب نہیں ہوگا، وہ صرف حسرت کریں گے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ اس دن کہیں گے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، کاش میں نے یہ نیک عمل کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حسرتوں کو بیان کرتے ہیں نا، تو یہاں پر یہ چیز آ رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہیں کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر نا کسب حلال اور اس کی اہمیت واضح کی گئی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا، چنانچہ اے پیغمبر پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور فرمایا اے ایمان والو جو چیزیں ہم نے تمہیں پاکیزہ دی ہیں۔ پھر آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال پریشان اور خاک آلود ہوں، وہ اپنے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے پروردگار، اے میرے پروردگار، جب اس کو کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور جس غذا سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہاں پر ہمیں کسب حلال کی اہمیت ہے، یعنی کہ حلال حرام کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس ہم نے حدیث سے یہ سیکھا کہ حرام مال کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا وہ شخص جو مال حرام سے پروان چڑھاتا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام اس سے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم ہی لائق تر ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا نبی پاک نے جو شخص حرام مال کمائے اور پھر اسے صدقہ کرے تو وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، اگر اسے خرچ کرے تو اس میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا نبی پاک نے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی ہی صدقہ قبول کرتا ہے۔ آگے صرف یہاں پہ یہ کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، آگے کہ شیطان کے پیچھے نہ لگو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہاں پر ایک اور ہمیں چیز یعنی کہ جو چیزیں مشکوک ہو نا ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ شبہات جو ہوتے ہیں وہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اندیشے والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے کہ جس میں کوئی اندیشہ نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات یاد رکھی ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے سے چھوڑ دو اور وہ اختیار کر جو شک میں نہیں ڈالتی۔ اور نبی پاک نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا جو مال اس کے ہاتھ میں آیا ہے وہ حلال ہے یا حرام، اور شاید یہ زمانہ آج کا زمانہ ہے، کیونکہ آج کے دور میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کو حلال مل رہا ہے یا حرام مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ حکم کر رہے ہیں کہ شیطان کے پیچھے نہ لگو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے خیر خواہ ہیں، کتنے ہمارے لیے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچو، یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے احتیاط کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بلکہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، نیز اس بات کا تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگا دو جن کا خود تمہیں علم نہیں۔ یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے، برائی اور بے حیائی۔ برائی اور بے حیائی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو برائی ہوتا ہے نا وہ ایسی بات، عمل یا کچھ بھی سوچ جو اللہ تعالیٰ کی کو پسند کے خلاف ہو، وہ ہوتا ہے برائی۔ اور جو ہوتا ہے نا فحاشی، یعنی کہ بے حیائی، فحاشی ایسی برائی ہوتی ہے جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ ہر وہ برائی، ہر وہ گناہ جس کا اثر دوسروں پر پڑے اسے فحاشی یا بے حیائی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شیطان ہے نا تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اس لیے تم ایسی باتیں مت کرو جن کا اللہ تعالیٰ نے، جن کا تمہیں خود علم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ باتیں ہیں، یعنی خود ساختہ رسمیں
اور پابندیاں، اس کے متعلق تاثر دینا کہ اللہ کے احکام ہیں جبکہ اللہ کی باتیں ہی نہ ہو، کوئی دلیل ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جھوٹ لگانے کے مترادف ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے، ایسی باتوں سے گریز کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے خلاف ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہوں۔ ہمیں ان باتوں کا حکم نہیں دینا، ان سے بچنا ہے، اور ہر وہ بات جس کا اثر دوسروں تک پھیلے، وہ فحاشی کہلاتی ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں اس طریقے کی پیروی کریں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اگر ان کے آباء و اجداد ہی کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں، تو پھر کیا یہ لوگ بھی انہی کی پیروی کریں گے؟ یعنی کہ یہاں پر اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اپنے بڑوں کے جو ہم نے بڑوں سے دیکھا ہے وہ کرتے ہیں ہم لوگ، تو کیا بڑے غلط نہیں ہو سکتے ہیں کیا؟ بالکل بڑے بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان اپنے آباء اور بزرگوں سے عقیدت کی وجہ سے اس تفسیر میں ہے کہ جو انسان اپنے آباء اور بزرگوں سے عقیدت کی وجہ سے یہ سوچنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کرتا کہ ان سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مقامات پہ یہ مذمت فرمائی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید مت کرو، بلکہ ہر کام کے متعلق تحقیق ضرور ہونی چاہیے کہ آیا وہ شرعاً جائز ہے بھی کہ نہیں، کہ ان کے آباء و اجداد بھی تو غلط ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر کام کو دین کا کام سمجھنے کے بجائے کہ جو انہوں نے کیا سب دین ہے، نہیں، ہر وہ کام جو آباء و اجداد نے کیا وہ دین نہیں ہوتا۔ ہر وہ کام جو نبی پاک نے بتایا اپنی سنت و حدیث میں، قرآن میں ہے، وہ دین ہے۔ اس کے علاوہ، اور دین کا لفظی مطلب ہے طریقہ زندگی، تو یہ ہے دین۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان کی اندھی پیروی مت کرو کیونکہ وہ راہ ہدایت پر نہیں تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً، کافروں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز کو پکارتا ہے جو وہ جانور اس کی پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، اس طرح یہ کافر بھی بہرے، گونگے، اندھے ہیں جو کوئی بات بھی نہیں سمجھتے۔ یہاں پر کافروں کی مثال ان بے عقل جانوروں سے دی گئی ہے جنہیں جب چرواہا پکارتا ہے تو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بس آواز سن کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کی طرح یہ کافر بھی حق بات سن کر انہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی انہیں حق بات کہتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں میں مہر لگ چکی ہے، وہ اندھے ہو چکے ہیں، وہ بہرے ہو چکے ہیں، وہ گونگے ہو چکے ہیں، ان کی روحیں یہ سب ہو چکی ہیں، اس لیے ان کو حق بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ کیونکہ وہ سرکش تھے، تو ان کو بھی ہدایت نصیب کیسے ہوگی؟ ان کے لیے بھی سارے رستے خود کیسے کھلیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہے ہیں کہ ان کی مثال تو ویسی ہو گئی جو جانوروں کی طرح، جو دیکھتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، مگر انہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں کھانے کو عطا کی وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں پر ہم نے پہلے بھی اسی آیت کے متعلق پڑھا تھا کہ اگر مومنوں میں سے ہو، تو یہاں پر پھر یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر تم مومنوں میں سے ہو تو اللہ کا شکر ادا کھانے کے بعد کیا کرو، اور ہر وہ چیز کھایا کر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاکیزہ پیدا کی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ اکثر ہم نے یہ سنا ہوگا نا، اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، اگر تم واقعی اتنی ہو، تم میں اتنی ایبلٹی ہے تو تم یہ کر کے دکھاؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم واقعی مومن ہو نا تو صرف وہ کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور شکر ادا کرو۔ کیونکہ شکر ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور نوازتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس نے تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور ہر وہ چیز جو بھی غیر اللہ کے نام سے مشہور کر دی جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھانے کے نام پہ 4 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام کیا کہ ہاں یہ تمہارے لیے حرام ہے، جس کا حکم آ گیا ہے۔
پہلی چیز کہ مردار، یعنی کہ مرا ہوا جانور، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ نا جو طبی موت سے کہ کہیں گر کر مرا ہو، یا لاٹھی لگنے سے، یا سینگ کی ضرب سے، یا کسی درندے نے مار ڈالا ہو، اس سب صورتوں میں حرام ہے مرا ہوا نا جانور۔ دوسری چیز ہے خون، وہ جو ذبح کرتے وقت رگوں سے باہر نکل جاتا ہے نا، اور جو گوشت کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حدیث میں آیا کہ وہ مردار حلال ہے، یعنی مچھلی اور ٹڈی اور خون، دو خون حلال ہے، یعنی کہ کلیجی اس طرح سے نا، اس کے بارے میں ہے، ورنہ دوسرا والا خون حرام ہے۔ تیسرا ہے خنزیر یا سور، جو نجس عین ہے، اس کا صرف گوشت کھانا حرام ہی نہیں، بلکہ یہ زندہ یا مردہ اس کی کسی بھی چیز سے استفادہ جائز نہیں۔ سور کے متعلق ہم لوگ کہتے ہیں کہ نا اس کا نام نہ لو، 40 اس کے بارے میں نا ہم نے ایک من گھڑت کہانی سنی ہوئی ہے کہ اس کا نام نہ لو، 40 دن نا نماز قبول نہیں ہوتی، زبان ناپاک ہو جاتی ہے اس کا نام لینے سے۔ ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو اس کا لفظ قرآن میں ہے، تو قرآن کا لفظ پڑھنے سے کیا ہماری زبان ناپاک ہوتی؟ تو یہ بات من گھڑت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ حرام ہے کیونکہ یہ اتنا تھوڑا سا اور طرح کا جانور ہے کہ اس کا گوشت کھانے سے نا انسان کے اندر نا فحاشی اور عجیب سی نا وہ چیزیں پھیلتی ہیں، اس لیے اس کا گوشت حرام ہے۔ اور چوتھی چیز جو حرام اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ ہے ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام سے مشہور کر دی جائے، یعنی کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، یعنی کہ اللہ کا نام نہ لیا جاتا تو وہ حرام ہوتا ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ قرآن کے الفاظ میں نہ جانور کا ذکر ہے نہ ذبح کا، بلکہ یہ بات نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جس طرح یہ جو اہل تشیع میں وہ امام جعفر کے نام کے کنڈے ہوتے ہیں، اور مرشد کا بکرا اور اس طرح کی چیزیں ساری حرام ہیں، اور یہ نذر و نیاز ہوتی ہیں کسی کے نام کی، یہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ صرف اللہ کے نام پہ کھاتے ہیں، اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، تو ہم اس کے علاوہ جس کے نام پہ بھی کھائیں گے پیئیں گے دیں گے تو وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وہ شخص جو ایسی چیز کھانے پر مجبور ہو جائے، اور ورنہ نہ تو وہ قانون شکنی کرنے والا ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ لاچاری میں حرام اشیاء کھائی جا سکتی ہیں، کن صورتوں میں کھائی جا سکتی ہیں؟ پہلی صورت کہ اگر بھوک یا بیماری کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو، اور اس چیز کے حرام چیز کے علاوہ کوئی بھی نعم البدل نہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، پھر کھائی جا سکتی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنا ہی کھائے جتنا کہ اسے جان بچ جائے، یہ نہیں کہ وہ سیر ہو کے کھانے لگ جائے۔ اور تیسرا قانون اس کو کھانے کا یہ کہ وہ اللہ کا قانون توڑنے والا نہ ہو، بلکہ جو چیز کھائے اسے حرام سمجھ کے کھائے، یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا اگر یہ نہ ابھی بھی نہ یہ بھی نہ کھایا تو مر جائے گا، تو اس صورت میں حلال ہے، حلال نہیں ہے حرام ہی ہے، مطلب کھایا جا سکتا ہے لیکن اتنا کہ بس بچ جائے جان۔ تو اگر کہتے ہیں اگر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس طرح سے کچھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی، اس کام کے عوض تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ ہم نے کوئی اب تک تیسری سے چوتھی دفعہ ذکر پڑھ لیا ہے، باتوں کو چھپانے والا، دنیاوی زندگی کے بدلے آخرت بیچنے والا، یعنی کہ اتنا سخت عمل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو حق چھپانا ہے نا، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں سوائے کہ دنیا میں کچھ دیر کے لیے فائدہ ہو جائے، ورنہ اس کا نقصان ہے، آخرت میں نقصان، نسلوں کو نقصان، ہر طرح کا نقصان ہے۔ ایک تو یہ تھی کہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، دوسرا وہ لوگ یہ پتہ کیوں کرتے تھے آیتوں کو چھپاتے تھے؟ پہلی بات لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، غلط فتوے دیتے تھے، دوسری بات ان سے پیسے وصول کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی مرضی کے مشورے دیتے تھے نا، تو لوگ پیسے دیتے تھے، اس سے وہ کھاتے تھے۔ اور یعنی کہ تیسرا لطفی بات کہ جتنا فتویٰ جتنا طرح غلط قسم کا ہوتا تھا نا، اتنا زیادہ دام وصول کیے جاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی اتنی اس لیے کڑی سزا ہے، سخت سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا وہ مطلب ہے کہ گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب بھی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیے۔ یہ لوگ دوزخ کی آگ پر کتنا بڑا صبر کرنے والے ہیں۔ یہاں پر نا یہ دیکھیں یہ چیز جو آ رہی ہے کہ کتنا صبر کرنے والے ہیں،
یعنی کہ کتنا جگرے کا کام ہے یہ لوگ جو کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا دنیا کا فائدہ کما لیں۔ تو کیا انہوں نے جہنم کی آگ پہ صبر کر لیا ہے؟ کیا انہوں نے جہنم کے پیپ جو زخموں سے نکلیں گے ان کو کھانے پہ صبر کر لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جب زخم سے پیپ نکلتے ہیں وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ پر کتنا صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ وہ ان کو پاک کرے گا، نہ گناہوں ان سے بات کرے گا، یعنی کہ رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے گا، ان کو عذاب بھی دے گا۔ یعنی کہ 4 سے 5 اللہ تعالیٰ سزائیں سنا رہے ہیں اس بات کے بدلے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، جو قرآن اپنی کتاب کو چھپاتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے لیے عملی نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، قرآن کے اعمال کو، احکام کو نہیں چھپانا۔ اگر ہمارے پاس کوئی قرآن کا حکم ہے اور ہمارے سامنے ہمارے پیرنٹس ہیں یا ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار ہے جو کہتا ہے جس کی خوشی ہے، تو اگر ہم اس کی خوشی کے لیے قرآن کے آیات کو چھپا لیں گے تو ہم غلط کریں گے، ہم لوگ اپنے آپ پر ظلم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے مطابق نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا وہ بدبختی سے دور جا پہنچے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے تو سچ حق نازل کیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں بہت بڑا اختلاف کیا ہے، مختلف فرقوں میں بٹے ہیں، فرقوں میں بٹے ہیں، ان پر حق بھی مشتبہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اپنی ضد کی وجہ سے یہ لوگ بہت دور تک چلے گئے ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے جو شخص بدعت کرنے والا ہوگا اور عجیب عجیب رسم و رواج کرنے والا ہوگا اسے نہ کوئی روکنے والا ہوگا نہ کوئی ٹوکنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ کتاب و سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو ہمارے لیے عملی سبق ہے کہ ہمیں کتابوں میں، قرآن میں اختلاف نہیں کرنا، جو ہمارے لیے حکم آ گیا اس کو ہم نے مان لینا ہے تاکہ ہم لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب ٹھہریں اور اگلی دنیا میں بھی کامیاب ٹھہریں۔ اور یقین جانیں جب ہم لوگ قرآن اور سنت کو تھام لیتے ہیں نا تو ہم لوگ کامیاب ٹھہرتے ہیں، ہم لوگ بہترین طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے، ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے جو ہمیں ایک بہترین کام کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، جو ہمیں اللہ کے حکم کے لیے آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن اور محبت کو نافذ کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن کو چھوڑیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ تو ایک شعر ہے نا کہ اب دین رہا جب ہم میں نہیں تو دنیا میں ہم کمزور ہوئے۔ تو ہم لوگ اگر اپنی زندگیوں میں ابھی سے دین نافذ نہ کریں گے تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اگر ہم لوگوں کے پاس دین نہیں ہوگا تو ہم لوگ اپنی اولادوں کو کیا خاک دین دیں گے؟ جب ہم اپنے اولادوں کو دین نہیں دیں گے تو ہم لوگ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری اولادیں بڑی ہو کے حضرت عیسیٰ کا ساتھ دیں گی؟ پھر تو وہ آج کل جتنا فتنوں کا دور ہے وہ تو اگر ہم لوگ اپنے اولادوں کو نہ سکھائیں گے پھر جو سازشی فتنے ہیں نا یہ انہیں سکھا دیں گے، اور ان کا سکھانا بہت بڑا ہے، بہت برا ہے۔ تو ہمیں آگ پر صبر نہیں کرنا، ہمیں قرآن کی روشنی خود بھی سمیٹنی ہے تاکہ ہم اپنے اولادوں کو، نسلوں کو، امت مسلمہ تک یہ روشنی پہنچا سکیں اور ہم لوگ حق کی بنیاد رکھ سکیں اور ہم لوگ اللہ کے سامنے یہ وجہ پیش کر سکیں ہاں اللہ ہم نے تیرے دین کے لیے کوشش کی تھی۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔